میں ہوں آپ کی میزبان آصف مانجانی۔ اس وقت میں سیکریٹریٹ میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے، اور میرے ساتھ موجود ہے انصاف یوتھ ونگ بلتستان ریجن کے صدر جناب عارف کوہلی صاحب، اور میں ان سے جو حال ہی میں جی بی بجٹ کا جو اعلان ہوا اس حوالے سے، اور یہاں پر اپوزیشن کی جو شور شرابے اور جو اسمبلی میں پیپرز پھاڑے گئے، اور جو نواز خان حاجی صاحب نے جو زبان استعمال کی پارٹی، اس حوالے سے عارف کوہلی صاحب کا اس بارے میں کیا تصور ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں آپ سے جانوں گا کہ جو حالی بجٹ کا اعلان ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا جی بی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حال ہی میں جو ہمارے قائد ایوان جناب عارف خورشید صاحب نے اس بجٹ کے لیے کافی پورا ٹیم نے بڑا اس پہ محنت کیا۔ سب سے پہلے میں تمام صوبائی جو کیبنٹ ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ تاریخ سب سے خوبصورت اور عوام دوست بجٹ ہے۔ اس میں خالد خورشید ٹیم نے وزیر اعظم سے بڑے منصوبوں میں لانے میں، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا دورہ اسد عمر، اور اس نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے، اس میں اربوں روپے کی اسکیم بھی لانے میں خالد خورشید صاحب کامیاب ہوئے، اس میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں پاکستان ریجن انصاف یوتھ ونگ پر صاحب۔ تو سر، جو اسمبلی میں بجٹ اعلان کیا اس کے علاوہ جو اپوزیشن جو احتجاج کی پیپرز پھاڑے گئے اور جو بجٹ میں بائیکاٹ کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ تو اپوزیشن کا ان کی اپنا حق ہے احتجاج کرنا، یہ ایک جمہوری اصول ہے، لیکن جو ذاتیات پہ جو غالب گلوچ انہوں نے ادھر سٹارٹ کیا اس میں ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور حال ہی میں ناجی صاحب نے جو اپنے رزق کے حلقے کے بارے میں جو اپنے کہا کہ میرے اسکیم میں نہیں ہے، تو خالد خورشید نے اس سے بڑھ کے رزق کے عوام کے لیے اس بجٹ میں بہت زیادہ اسکیمیں رکھے ہیں۔ تو جناب امجد ایجوکیٹ صاحب نے باہر آ کر انہوں نے وہاں پر جو کہ احتجاج بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم گلگت کو بند کریں گے، پانی بند کریں گے، بجلی بند کریں گے۔ تو اس حوالے سے کتنے اس میں حقائق ہے کہ وہ یہ کر سکیں گے؟ دیکھیے، امجد ایڈوکیٹ صاحب کی جو حالیہ بیان ہے اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایک لیڈر ہونے کے ناطے اس پہ اس طرح الفاظ ذہن نہیں دیتا ہے، لیکن اس نے جو کہا کہ گلگت بند کریں گے، بجلی بند کریں گے، یہ کوئی مان کے لال اس طرح قدم اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ گلگت بلتستان اور خاص طور پہ گلگت سٹی ہے، ہیڈ کوارٹر ہے اس کا، جتنے بھی گلگت بانی کے حق ہے، اتنا دوسرے ضلعوں کی بندوں کا بھی حق ہے۔ یہ اس طرح کی بیانات دے کہ وہ اپنے آپ کو سرخیوں میں آنے کے لیے اس طرح بیانات دیتے ہیں، عوام میں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کی، لیکن اس طرح لیڈر نہ کبھی عوام کی مفاد میں ہے، نہ اس طرح کی بیان دینے سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خرابی کے باعث بن گئی۔ تو بلتستان ریجن کے لیے بھی بہت سے اسکیمیں رکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، تو جو بلتستان ریجن میں کچھ ایڈیپیز رکھے ہیں، اس میں جو ترقیاتی کاموں میں سے ایک دو کام جو پی ٹی آئی نے جو عوام دوست پالیسی اختیار کی، وہ آپ کو ذرا تشریح ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ادھر سردوش شہر میں سب سے بڑا ایشو اس وقت بجلی اور پانی کی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو وعدہ کیا تھا ہمارا راجہ زکریا خان صاحب اور علی گنگاپور کے ساتھ تمام عوام کی یہ مطالبہ تھا کہ یہاں سیوریج نظام تھا، تو 4 ارب کی سیوریج نظام یہاں کے منظوری ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور سٹی کے خوبصورت کے لیے بڑا اچھا قدم ہے حکومت کی۔ دوسری بات، یہ شتو نالا کے جو ہمارے لوگ ہموں پہ وہ بتاتے رہتا تھا کہ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کے آج آپ نے سنا وزیر خزانہ صاحب کی اسپیچ اسمبلی میں، اس نے کہا کہ PC1 منظور ہو چکے، اور PC2 کا شتو نالا کا اس حکومت نے بجٹ میں اعلان کیا، انشاءاللہ ہم نے PC2 کی منظوری دے چکے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ حالیہ دنوں میں یہ پانی اور کم سے کم بجلیوں کی یہ جو اس وقت روشنی ہے، اس وقت ہم کرنے میں حکومت کا ایک سنجیدہ اقدامات ہے۔ تو مختلف جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ ٹوٹ کے شکار ہیں، تو اس حوالے سے حکومت کی کیا اقدامات ہیں؟ اس حوالے سے جب پہلا سیم صاحب کی دورہ یہاں پہ ہوا تھا اسکردو میں، تو حال ہی میں
ادھر میٹنگ بھی ہوا تھا، اس میں سی ایم صاحب نے اب کچھ نوٹس لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ سٹی کی روڈ کے میں 50 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ دیکھ لیں کہ روڈ کا کام کتنا تیزی سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 4 مہینے تک یہ روڈ کمپلیٹ ہوگا. تھوڑا مشکلات ہوگا لیکن انشاءاللہ عوام اس کو صبر کر لے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک خوبصورت سٹی آپ کو نظر آئیں گے. یہ اقدامات ہم عارف رشید اور ہمارا جو ادھر کے نمائندے ہیں حال ہی میں ان کا بڑا شکر گزار ہے. آپ کچھ نوٹس لیے سی ایم صاحب نے اپنے دورے پہ. یہ ایک درجہ مطالبہ تھا اس کا دو عوام کے، لیکن اس کو سی ایم صاحب نے فوری طور پر حل کرنے کا کسی بھی پارٹی میں یوتھ کا اہم کردار ہوتا ہے. آپ بلتستان ریجن کے صدر بھی ہیں، اور جو کسی بھی الیکشن ہو، انتخابات مطلب کہ جلسہ ہو کسی بھی، تو اس میں یوتھ بہت بڑا اہم کردار رکھتے ہیں. جو پچھلے انتخابات میں آپ کے پارٹی میں آپ کے یوتھ کا کیا کردار ہے؟ آپ دیکھیں کہ پچھلے جو الیکشن ہوا تو لازمی ہے کہ ادھر نوجوانوں میں الیکشن تھا، لیکن ہمارے جہاں جو پارٹی سپورٹر پارٹی نے نومینیٹ کیا تھا ہر ہفتے میں اپنے امیدوار کو، تو اس کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کیے. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا مرکزی صدر میاں سمرو صاحب نے یہاں تشریف لائے، جنرل سیکرٹری عارف ٹیم بھی، مزمل ایڈوکیٹ بھی، اور ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان کے پاکستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری مبشر صاحب یہاں تھے، اور میرا پاکستان کے اور کیبنٹ اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ کے تمام کیبنٹ بھی یہاں بیٹھ کے ہم نے ایک سیل ٹیم بنائے. تو ماشاء اللہ سے وہ سیل ٹیم وہ ہمارے ہوٹل سے ہم نے شروع کیا. آج الحمدللہ الیکشن ہم نے ایک ہمارے صوبائی قائدین میں ہم ایک ایپ سے دیا تھا جی بی الیکشن میں، تو اس کے ذریعے میں ہم نے بلاک کوٹ تک ہر اس میں ہم نے کئی لوگوں کو وہ چیزیں اپنے شہری کارڈ نمبر اور سلسلہ نمبر ہم نے گھر گھر تک پہنچایا. آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے میں ہم کامیاب ہوئے، اور یوتھ نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس الیکشن میں. یوتھ کی وجہ سے آج یہ پارٹی مضبوط ہے، اور یہ پارٹی ایک نظریہ ہے کہ یوتھ اور خان صاحب کی ویژن ہے کہ یوتھ کے انشاءاللہ ہم نے آگے لے کے جانے ہیں. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں حالیہ بجٹ میں یوتھ کے لیے اسکیمیں بھی رکھے ہیں، یوتھ کے لیے بڑے اچھے اسکیمیں رکھے ہیں. جس پہ ہم ہمارا خان صاحب کی ویژن اور عارف رشید صاحب کی ویژن آپ کے سامنے. جی بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے.